الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد قادریم نارائے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم باگیردہ بے بلائے افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راتو پشتی بحق حضرت خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدد کن یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدد کن یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی خدا بندہ بحضرت جلال تو بازگشتیم توبہ کردیم از ہر گناہ و بدی سہو و بیکاری خطا و غفلت کے ازما گزشتہ است از زمانہ مکلف تائیں دم دانستہ یا نادانستہ از ہمہ بازگشتیم توبہ کردیم بصدق دل میخوانیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ مفلسانی مامدہ در کوئے تو شین اللہ از جمال روئے تو دست باکشا جانب زنبیل ما آفنی بردست و برباز ہوئے تو ایک بار بڑی محبت سے دل کی گہرائی سے بڑے ادب سے بڑے پیار سے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود شریف پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہے، یعنی جو دن گزرا وہ 17 تاریخ تھی، اور ماہ رمضان کی 17 تاریخ جو ہے وہ اسلام کی تاریخ میں، اسلام کی ہسٹری میں بہت ہی خاص دن ہے۔ جو واقعات اس دن میں پیش آئے اس کا حق یہی ہے کہ ہر سال ان کو دہرایا جائے، سنایا جائے اور سنا جائے۔ میری مراد غزوہ بدر سے ہے، وہ جنگ جو اسی ماہ رمضان میں پیش آئی جب روزہ فرض ہوا۔ جس سال فرض ہوا اسی سال یہ جنگ پیش آئی، ہجرت کے دوسرے سال 17 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں غزوہ بدر کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ عزیزان گرامی، بدر جو ہے وہ دراصل ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ شریف سے تقریباً 80 میل دور ہے۔ یہ کنواں اتنا مشہور ہوا کہ اس کے ارد گرد والے جتنے میدان ہیں، جتنے گاؤں ہیں، جتنی وادیاں ہیں، یہ بھی اس کنویں کی مشہوری کی وجہ سے یہ سب علاقہ بھی بدر کہلانے لگا۔ سب لوگ اس پورے علاقے کو بدر کے نام سے جاننے لگے۔ یہ وادیاں آج بھی موجود ہیں، اور جو سنی حضرات مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے ہیں یا جو مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہیں وہ بدر شریف کے میدان میں ضرور حاضری دیتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور برکتیں لوٹتے ہیں ان شہداء سے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمارے دین کی حفاظت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بدر شریف کے میدان میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے کچھ روز میں وہ بابرکت واقعات
پر کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے جو اس دن اور اس دن کے آنے والے دنوں میں جو واقعات پیش آئے۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مدد کا ذکر فرماتا ہے، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مدد حقیقی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہی ہے، اور کامیابی بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے ہی ہے۔ جو بھی بندہ کام کرے، کبھی اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے بازوؤں کی طاقت ہے یا میرے مال کی وجہ سے۔ فرض کریں آپ کوئی مسجد بناتا ہے، یہ کبھی بندے کو نہیں سوچنا چاہیے یہ میری فنڈ ریزنگ کی وجہ سے ہے، یا 5000 لوگ ہماری کمیٹی میں ہے، یہ ان کے مین پاور کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام کروانا چاہے تو ایک اکیلے آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس سے بھی کروا لے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی کوئی کمی نہیں، جس سے اللہ کام کروائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوب شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، ورنہ ہزاروں لاکھوں اور بندے بہت ہیں۔ جتنی دیر بندہ اس نظریے سے کام کرتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام میں ضرور برکتیں ہی برکتیں ڈالے گا۔ حقیقی مدد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہے، اور کامیابی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہے۔ یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اسباب، کوئی وسائل بھیجتا ہے جس کے وسیلے سے، جس کے ذرائع سے مدد اور فتح و نصرت اور کامیابی ملتی ہے۔ کامیابی ہماری طاقت یا ہمارے ہتھیار وغیرہ کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملتی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان دین کے دشمن کے سامنے کھڑے تھے۔ کیوں کھڑے تھے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی خاطر۔ کوئی ان کو ووٹ نہیں ملنا والا تھا، یا کوئی ان کو جائیداد نہیں ملنے والی تھی، یا کوئی ان کو کوئی بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ملنے والے تھے۔ یہ کھڑے تھے دشمنان اسلام کے سامنے صرف اور صرف دین کی خاطر۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ہتھیار، نہ سواری۔ کفار کے مقابلے میں ہتھیار کے حوالے سے بھی کمزور تھے، سواریوں کے حوالے سے بھی کمزور تھے، تعداد کے حوالے سے بھی کمزور تھے، ظاہر اسباب کے حوالے سے بھی کمزور تھے، لیکن سبحان اللہ باطنی حوالے سے اتنے ایمان کے طاقتور لوگ نہ ان سے پہلے کبھی ہوئے نہ بعد میں ہوں گے۔ ایمان کی حالت میں کمزور نہیں، سب سے طاقتور ایمان کی حالت والے یہ لوگ تھے۔ اللہ پر یقین میں یہ لوگ کمزور نہیں تھے، سب سے طاقتور یہی لوگ تھے اللہ پر یقین کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکمل عشق و محبت میں یہ لوگ سب سے طاقتور تھے۔ عزیزان گرامی، تعداد میں یہ صرف 313 تھے، اور یہ 313 کا نمبر جو ہے یہ اتنی برکت والا ہے کہ بہت سے ہمارے اکابرین بزرگ جو اپنی مریدین کو درود شریف کا وظیفہ جو دیتے ہیں، اور جو یہ فرمایا جاتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھو۔ اب علماء میں یہ بحث چھڑی کہ کثرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی کثرت کا معنی ہوتا ہے کثیر تعداد میں، الاٹ۔ What is الاٹ؟ جو نہیں پڑھتا درود شریف اس کے لیے تو 3 بار بھی پڑھنا الاٹ ہے، بیچارے کا سانس کھل جاتا ہے کہ 3 بار میں نے درود شریف پڑھا۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا، اکثر بزرگوں نے فرمایا کہ 300 کی تعداد از دا منیمم، لیکن بہت سے بزرگوں نے فرمایا کہ 300 پر کیوں رکا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب 313 کی تعداد مقرر فرمائی بدر میں، لہٰذا 313 بار جو ہے وہ منیمم درود شریف پڑھا جائے۔ 313 بار جو درود شریف پڑھے گا اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے کثرت سے درود شریف پڑھا، یعنی منیمم جو دن میں درود شریف پڑھا جائے۔ بہت سے اور بھی ایسے وظائف ہیں جو 313 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مناسب تو نہیں ان وظائف کا ذکر کرنا،
کچھ ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے دشمن کوئی زیادہ تنگ کرتے ہوں، یا کوئی کرایہ دار ایسا ہو جو مکان نہ چھوڑتا ہو، یا جس نے جینا حرام کیا ہو، ان کے لیے وظیفہ ہوتا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم وندرع بک شرورہم۔ 313 بار وہ بندہ پڑھے تو وہ بزرگ فرماتے اس کے گلے میں ایک رسی، جیسے وہ ہوتا ہے نا روپ جس کے اوپر پھانسی چڑھاتے ہیں، وہ ایک رسی اس کے گلے میں چل جاتی ہے۔ ہر بار جب وہ پڑھے گا تو ایک جو ہے اس کا نٹ ٹائٹ ہوتا جائے گا، جب تک کہ اس کا سانس جو ہے ایسا خراب ہوگا کہ وہ مکان یا بلڈنگ یا آپ کی جان چھوڑ کے بھاگے گا۔ لیکن اس میں شرط یہ لگائی جاتی جب آپ کا کام ہو جائے تو چھوڑ دے، یہ نہیں ہے کہ کام ہونے کے بعد بھی اس کو نان سٹاپ اس کی پٹائی جو ہے وہ روز ہوتی رہے، جب آپ کا کام ہو جائے تو یہ چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، یہ اب جو عمل ہے اس کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ اب میں نے تو بیان تو کر دیا، لیکن آپ کو کسی کو میں اجازت نہیں دیتا کہ یہ کام کر دے، ورنہ مقتدیوں کا ہم کو پتہ ہی ہے کہ پہلا وظیفہ کریں گے تو بیچارے امام پر ہی کریں گے۔ بہرحال 313 کی تعداد تھی۔ اور کفار جو ہے روایت میں آتا ہے 950 اور روایت میں آتا ہے کہ 1000 کی تعداد تھی۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے صرف، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شیئر کرتے تھے ایک اونٹ کو۔ باقی ان کے پاس جو ہے وہ 69 اونٹ رہے، اور کفار کے پاس 700 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے بس، ایک سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایک سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے، اور کچھ روایت میں 300 گھوڑے کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سپر پاور تھی کفاروں کے، ہر چیز ان کے پاس، ہتھیار، گھوڑے، اونٹ، تعداد، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے اور کچھ روایت میں 300 گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 6 کوٹس آف آرمر۔ کوٹس آف آرمر یعنی جو جنگ میں حفاظتی جو لباس ہوتا ہے لوہے کا، یہ صرف ان کے پاس 6 سے 313 میں سے صرف 6 کے پاس یہ تھے، اور کفار کے پاس 600 حفاظتی لباس والے فلی لوڈڈ سپاہی تھے، یعنی جو واقعی یہی کام کرتے تھے، جنگ جو تھے۔ یہ مسلمان لوگ تو کوئی کچھ کاروبار کرنے والا، کوئی بکریاں چرانے والا، کچھ جو ہے وہ اونٹوں کو چرانے والا، یہ کوئی وہ وارئر تو نہیں تھے، سولجر تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس 600 فلی ٹرینڈ ایکسپیرینسڈ سولجر جو تھے، یہ وہ تھے فل حفاظتی، ان کے پاس لباس تھا، کوٹ آف آرمر، ہتھیار، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے۔ مسلمانوں کی مدد جو ہے کیسی کی گئی؟ قرآن مجید میں 3 چیزوں کا ذکر آیا۔ پہلی یہ کہ مسلمانوں کے لیے کفار کی تعداد جو ہے وہ کم دکھائی گئی۔ جب مسلمان کفار کو دیکھے تو ان کو 1000 نہیں، ان کو بس تھوڑے سے نظر آئے۔ وہ اس لیے تاکہ مسلمان اتنی بڑی جماعت کو، اتنی بہت بڑی تعداد سواریوں اور ہتھیار دیکھ کر کہیں گھبرا نہ جائیں۔ دوسرا طریقہ جس میں مدد کی گئی، کفار کے لیے مسلمان کی تعداد جو ہے وہ دگنی دکھائی گئی، یعنی کفار نے جب دیکھا تو ان کو 600 سے اوپر مسلمان نظر آئے، جس کو دیکھ کر کفار جو ہے وہ بالکل گھبرا گئے، اور ان کا جو مکہ شریف سے جب وہ نکلے، جو پورا ان کا کانفیڈنس تھا، وہ اتنے مسلمان دیکھ کر کانفیڈنس ان کا بالکل ٹوٹ گیا۔ تیسری مدد یہ کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ 1000 سپاہیوں کا لشکر مسلمانوں کی طرف مکہ شریف سے نکلا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچائی گئی۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم غیب ہے، بہرحال جب ان کو خبر اطلاع دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو جمع کیا، میٹنگ ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، اور صحابہ اکرام کو پوچھا اس مشورے کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں جہاد کی جائے۔ 313 صحابہ تھے،
313 کے 313 کھڑے ہو گئے، بغیر سواری کے، بغیر ہتھیار کے، بغیر کوئی اس سفر کا کوئی سامان کے کھڑے ہو گئے، اور ان سب صحابہ کرام نے بغیر کسی سوال کیے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اپنا گھر بار مال جان سب آپ کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ پھر ساتھ میں انہوں نے بہت مزیدار ایک بات کی، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے لڑنے کے وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو بھی جا اور اپنے رب کو بھی لے جا، یہ آپ لوگوں کی لڑائی ہے، آپ اور اپنا رب دونوں سے لڑیں، ہم اس چیز سے بری ہیں۔ صحابی نے کہا کہ ہم قوم موسیٰ کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم اپنا گھر بار جان مال ہر چیز ہم آپ کے ایک اشارے پر قربان کر دیں گے۔ جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھا بہت خوش ہوئے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے دعا بھی فرمائی۔ جو جذبہ اور پوری کمٹمنٹ سے ان 313 بہادر صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، یہ مسلمان جو ہیں یہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ آج بھی بدر کا میدان، وہاں کی وادیاں ان کی قربانیوں کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ان 313 پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برسات فرمائے۔ انشاءاللہ کل یہیں سے ہی ہم آگے شروع کریں گے۔ کوشش کروں گا میں انشاءاللہ 20 تاریخ تک جو ہے وہ بدر کا پورا جو معاملہ تھا، غزوہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔